اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ الیکشن ٹرائیبیونل اس کے تحت چیلنج تمام کاغذات نامزدگی منظور کریں گے۔ عوام کو فیصلے کا حق ملے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر کے نااہلی کا طریقہ کار اور عدالت طے کرے گی، تب فیصلہ ہوگا نااہلی 5 سال بھی ہوگی یا نہیں۔ 184(3) اور 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں I think they are in nullity now. ٹرائیبیونل کے لیے تو I think it's quite straightforward now. The tribunals will have to allow and let the people decide. They'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)(f). I think جب تک وہ قانون نہیں آ جاتا جو پارلیمنٹ اب اگلی آنے والی پارلیمنٹ دے گی، جو کورٹ کی اب انالوجی یا جو کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا ہے کہ اس کے لیے قانون چاہیے، تو اب جب قانون آ جائے گا یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ الیکشن ٹرائیبیونل اس کے تحت چیلنج تمام کاغذات نامزدگی منظور کریں گے۔ عوام کو فیصلے کا حق ملے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر کے نااہلی کا طریقہ کار اور عدالت طے کرے گی، تب فیصلہ ہوگا نااہلی 5 سال بھی ہوگی یا نہیں۔ 184(3) اور 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں I think they are in nullity now. ٹرائیبیونل کے لیے تو I think it's quite straightforward now. The tribunals will have to allow and let the people decide. They'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)(f). I think جب تک وہ قانون نہیں آ جاتا جو پارلیمنٹ اب اگلی آنے والی پارلیمنٹ دے گی، جو کورٹ کی اب انالوجی یا جو کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا ہے کہ اس کے لیے قانون چاہیے، تو اب جب قانون آ جائے گا یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ الیکشن ٹرائیبیونل اس کے تحت چیلنج تمام کاغذات نامزدگی منظور کریں گے۔ عوام کو فیصلے کا حق ملے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر کے نااہلی کا طریقہ کار اور عدالت طے کرے گی، تب فیصلہ ہوگا نااہلی 5 سال بھی ہوگی یا نہیں۔ 184(3) اور 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں I think they are in nullity now. ٹرائیبیونل کے لیے تو I think it's quite straightforward now. The tribunals will have to allow and let the people decide. They'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)(f). I think جب تک وہ قانون نہیں آ جاتا جو پارلیمنٹ اب اگلی آنے والی پارلیمنٹ دے گی، جو کورٹ کی اب انالوجی یا جو کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا ہے کہ اس کے لیے قانون چاہیے، تو اب جب قانون آ جائے گا یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ الیکشن ٹرائیبیونل اس کے تحت چیلنج تمام کاغذات نامزدگی منظور کریں گے۔ عوام کو فیصلے کا حق ملے گا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر کے نااہلی کا طریقہ کار اور عدالت طے کرے گی، تب فیصلہ ہوگا نااہلی 5 سال بھی ہوگی یا نہیں۔ 184(3) اور 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں I think they are in nullity now. ٹرائیبیونل کے لیے تو I think it's quite straightforward now. The tribunals will have to allow and let the people decide. They'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)(f). I think جب تک وہ قانون نہیں آ جاتا جو پارلیمنٹ اب اگلی آنے والی پارلیمنٹ دے گی، جو کورٹ کی اب انالوجی یا جو کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا ہے کہ اس کے لیے قانون چاہیے، تو اب جب قانون آ جائے گا یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔